معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک۔ یہ نہایت ہی بابرکت مہینہ ہے جو دوبارہ ہماری زندگی میں آیا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور فرمایا ہے تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پہ کیے گئے، تاکہ تم نیک عمل کر سکو اور پرہیزگار بن سکو۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا ہے کہ یہ افضل ترین مہینہ ہے اور روزے رکھنے سے بہتر افضل کوئی عبادت نہیں، اور اس میں کھانوں کو بھی، خوراک کو بھی کھانا ہی برکت قرار دیا گیا ہے۔ سحری کھانا بھی ثواب ہے، افطاری کرنا بھی ثواب ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کھانا کھائیں اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دی جاتی ہیں، یعنی وہ آپ کو بہکا نہیں سکیں گے۔ ابھی آپ نے خود اپنے عمل نیک کرنے ہیں، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں صرف ہمدردی، نیکی، سچ بولنے، اچھے عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہ، لغزشیں، کوتاہیاں جو ہم نے پورا سال کی ہیں اس کے لیے معافی مانگیں سچے دل سے اور توبہ کریں۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ اس بابرکت مہینے میں ہم نے مخلوق کے خدا کی بھلائی کے کام کرنے ہیں۔ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ کہنا چاہیے کہ آپ کو ڈسپلنڈ کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کم نہیں تولنا، خیانت نہیں کرنی، دوسروں کی بھلائی کرنی ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو بھی نہ ایک کاروبار بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان آتے ہی ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، خاص طور پہ جو چیزیں افطاری اور سحری میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے پھل ہیں۔ آپ رمضان سے کچھ دن پہلے چلے جائیں، جو پھل آپ کو 200 میں مل رہا ہے، رمضان کے بعد وہ 500 تک مل جائے گا۔ تو یہ پتہ نہیں ہم مسلمانوں نے کیا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے کہ بجائے ثواب کمانے کے ہم ناجائز ذخیرہ خوری کر کے چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہے ہیں۔ عید کے اوپر اتنی لوٹ مار ہوتی ہے، یعنی رمضان کے بعد تو چاہیے کہ رمضان کا تو فلسفہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں اور جو کوتاہیاں کی ہیں اس سے آپ نے توبہ کرنی ہے، لیکن آپ اس میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ غریب آدمی کے لیے عید کی شاپنگ کرنی عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں کرسچنس ہیں، ان کی جب کرسمس آتی ہے تو وہ چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دیتے ہیں اور جگہ جگہ ان کے سیل لگ جاتی ہے، جس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ تضاد ہے، ہمارا جو ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو افضل ترین مخلوق سمجھتے ہیں، اور کافروں کو اور دوسرے منکرین کو ہم ایز اے مسلم
اپنے آپ کو افضل ترین قوم سمجھتے ہیں اور کافروں کو اور دوسری قوموں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے تو جنت پکی ہے اور یہ دوزخ میں جلیں گی. تو ایسا نہیں ہے. جو وہ ہے نا رب العالمین ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، تمام قوموں کا رب ہے. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی وہ راستہ نکلے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچنس کی جب آتی ہے کرسمس آتی ہے تو وہ چیزوں کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے. اور ہمارے جب عید آتی ہے تو ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ جاتی ہے. ہمارے روزے آتے ہیں تو ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے. اور پھر میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو الیکٹرک میڈیا ہے، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے ایک بےہودگی شروع کر رکھی ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ رمضان کی دکانیں ہیں. اب وہاں پر وہ ایسی ایسی ماڈل اور اداکاروں کو لا کے بٹھاتے ہیں کہ جن کی پورا سال ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں لیا. اور ان میں سے تو بعض ماڈل اور ایکٹریسز ایسی ہیں جنہوں نے باقاعدہ ڈانس کیے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک جو عالیہ علی ہیں، انہوں نے آئٹم فلم کی اور اس میں آئٹم سانگز کیے ہیں، عربک کیبرے ڈانسز کیے ہیں اور برائے نام کپڑے پہن کے وہ سارے ڈانس کیے ہیں. اب ان کو دوپٹہ پہنا کے بٹھایا ہوا ہے، ساتھ عالم دین آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عالم دین کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ صرف کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا پیسے کے لیے وہ آ کے ان خواتین کے برابر بیٹھیں گے؟ ابھی وہ جویریہ سعود ہے، وہ اس نے پلانٹڈ سوال کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اس کی تصویر وائرل ہوئی تھی، اس نے بلاؤز پہنا ہوا تھا تو اس میں اس کا پیٹ عریاں تھا. تو کسی سے فون کروایا کہ پوچھو کہ تم نے کیوں ایسا ڈریس پہنا. تو پھر سکرین پہ ہی اٹھا کے کہتی ہے یہ دیکھیں میں نے باڈی کور پہنا ہوا ہے اور میں عریاں نہیں تھی. لیکن تصویر میں تو واضح عریاں نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے باڈی کور پہنا بھی ہے تو وہ اتنا باریک ہے کہ اس میں آپ کا جسم نظر آ رہا ہے. تو اسلام میں کہاں اجازت ہے خواتین کو اس طرح اپنے نمود و نمائش کریں؟ آپ آرام سے بالکل اسلام کے خلاف جا رہی ہیں. پھر یہ ہمارا ہیں عتیقہ اوڈو اور فہد مصطفیٰ وہ لڑ رہے ہیں. وہ عتیقہ اوڈو کہہ رہی ہے کہ اس کو اب اپنی عمر کی لڑکیوں سے کام کرنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ پلاسٹک سرجری کرا لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہی روا جائیں گے. اب یہ بہتیہ باتیں کرنے والی ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں. اور یہ عالیہ علی نادیہ علی کے شو میں آئی ہوئی تھی، نادیہ خان کے شو میں. اور نادیہ نے خود اس کا انٹرویو کیا تھا متنازع، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جب میں کیبرے کرتی ہوں تو مرد حضرات کو میں منہ ادھر کرنے کو کہتی ہوں، کیمرہ مین وغیرہ کو. ایسی فنی باتیں کرتی رہی ہیں. پھر یہ حال ہی میں جو نبیہہ اور جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کہتی ہیں، فضا علی نے ان کے ساتھ عجیب ڈرامہ کیا ہے، اوور ایکٹنگ کی انتہا کر دی. اور وہ ڈاکٹر کاشف کو بٹھایا ہوا ہے ساتھ بیچ میں، اور ان پہ وہ بیچ میں ان کو بھی انوالو کر رہی ہے. اور بعد میں پھر ان کی ویڈیو بھی لیک ہو گئی اور آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے کہ یہ ہنس رہی ہیں اور کہہ لگا رہی ہیں، جبکہ ٹی وی شو میں یہ رو رہی ہیں. اور یہ بھی بڑی متنازع بات ہے کہ آپ اس بابرکت مہینے کے نام پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ گھریلو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ کوئی تک بنتی ہے اپنے گھریلو مسئلے ٹی وی پہ لے کے آنے کے، وہ بھی رمضان ٹرانسمیشن میں؟ بھی آپ کو اگر پرابلم ہے تو اپنے بزرگوں کو بٹھا کے مسئلہ حل کریں. لیکن وہ نہیں، صرف ٹی آر پی کے چکر میں کہ ہمیں ویوز مل جائیں گے، ہمیں پیسے مل جائیں گے. اور اصل میں ان کی ہے بھی کوئی لڑائی کوئی نہیں. یہ جو اس کا شوہر ہے نا نبیہہ کا اور حارث کھوکھر، انہوں نے دیکھنا صلح کر لینی. تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اس طرح کے شوز پہ پابندی کر دیں. اگر رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہی ہے تو اس میں عالم دین کو بٹھائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، نعتیں وغیرہ پڑھیں، حمدیں پڑھیں اور روزے کی فضیلت بیان کریں اور لوگوں کو پاکیزگی اور بہتر زندگی گزارنے کے درس دیں. تو تب تو آپ کی رمضان ٹرانسمیشن کو مانیں گے. لیکن یہ جو آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ اداکارائیں
بٹھا دی ہوئی ہیں، ڈانسرز بٹھا دی ہوئی ہیں سر پہ دوپٹے لینے سے، تو کیا عوام اتنی ہی اندھی ہے کہ ان کے پورے سال کی کارستانیاں بول جائیں گے؟ یہ فضا علی اب دوپٹے پہن کے آ رہی ہے تو اس کی آپ تصویریں دیکھیں جب یہ ابراڈ جاتی ہے، بالکل یہ انگریز عورت لگتی ہے، اس نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اور انتہائی قابل اعتراض لباس ہے ان کے. تو اس کی ایک ضرورت ہے ہمیں نا کہ ہم اپنے یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ اللہ میاں ہمیشہ مہربان رہے گا. ہم مسلمان اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کی اقتدار کو چھوڑ کے اس کو صرف آبادیات پہ رکھ لیا ہوا ہے اور برے کام کرتے ہیں. ہم ذخیرہ اندوزی، حق تلفی، قتل و غارت، غریبوں کا حق مارنا، مظلوموں کا حق مارنا، یہ سب برائیاں ہیں ہم میں. تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ جو ایک بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اور افضل ترین مہینہ ہے. اس میں اپنے گناہ معاف کرائیں، اپنی نمازیں پڑھیں، تراویحیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو رمضان کے بابرکت مہینے میں مستفید ہونے کا موقع ملے. خدا حافظ. اتنا پیارا گھر ہے نا.